میں تو یہاں صرف مشاعرہ سننے کے لیے حاضر ہوا تھا، لیکن مقصد صاحب کا نے کہا کہ کچھ شعر بھی سناؤں تو پیش کر دیتا ہوں۔ ایک غزل ہے، اس کے چند شعر ہیں۔ نیا طوفان اٹھاتے ہیں، نیا ساحل بدلتے ہیں۔ نیا طوفان اٹھاتے ہیں، نیا ساحل بدلتے ہیں۔ نیا طوفان اٹھاتے ہیں، نیا ساحل بدلتے ہیں۔ علاج درد دل کے واسطے اب دل بدلتے ہیں۔ علاج درد دل کے واسطے اب دل بدلتے ہیں۔ اور ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو قتل ہونا ہے۔ ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو قتل ہونا ہے۔ چلو تسکین دل کے واسطے قاتل بدلتے ہیں۔ چلو تسکین دل کے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ہمیں تو قتل ہونا ہے۔ چلو تسکین دل کے واسطے قاتل بدلتے ہیں۔ اور زمیں بدلی مکاں بدلا، سفر کے راہبر بدلے۔ زمیں بدلی مکاں بدلا، سفر کے راہبر بدلے۔ نتیجہ کچھ نہ نکلا، اب چلو منزل بدلتے ہیں۔ زمیں بدلی مکاں بدلا، سفر کے راہبر بدلے۔ نتیجہ کچھ نہ نکلا، اب چلو منزل بدلتے ہیں۔ فضا ان سے کہو ماضی ہمارا ہم کو لوٹا دیں۔ فضا ان سے کہو ماضی ہمارا ہم کو لوٹا دیں۔ جو کہتے ہیں ہم انسانوں کا مستقبل بدلتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ہم انسانوں کا، شکریہ۔ اب یہاں کے مقامی شعراء اور بیرونی شعراء جو کسی سلسلے سے تشریف لائے ہوئے تھے، اس کا دور ختم ہوا، اور اب صرف ہمارے مہمان شعراء اکرام باقی رہ گئے ہیں۔ ہم آپ لوگوں سے پھر گزارش کریں گے کہ آپ لوگ اپنے دل کے زندہ ہونے کی تائید اپنے رد عمل سے کریں، اور انہیں آپ کی کوئی چیز اتنی عزیز نہیں ہوگی جتنی ان کے اچھے کلام پر داد و تحسین۔ لہٰذا آپ لوگ اس میں میرے اس بھرم کی، میرے اس لاج اس کو رکھیے کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہاں کے سامعین انتہائی باذوق اور اچھے اشعار پر شاخ خرچ بھی ہیں داد و تحسین کے معاملے میں۔ اب میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں۔ خالی الذہن ہوں، یادوں کو صدا دی جائے۔ راستہ صاف ہے، کچھ گرد اڑا دی جائے۔ ابھی محفل میں نظر آتے ہیں نادم چہرے۔ لو چراغوں کی ذرا اور گھٹا دی جائے۔ یہ اشعار جناب اظہر عنایتی کے ہیں، جن کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ وہ دور حاضر کا کرب آپ کے شعروں میں صاف جھلکتا ہے۔ جدید استعاروں اور جدید لب و لہجے کے باوجود تغزل کی شان برقرار رکھتے ہیں۔ آپ کے 2 مجموعے کلام شائع ہو چکے ہیں، جن کو ملک اور بیرون ملک میں قبول عام کی سند مل چکی ہے۔ اردو اکیڈمی یو پی اور اردو اکیڈمی بنگال نے بھی آپ کی ادبی خدمات کے سلسلے میں آپ کو انعامات دیے ہیں۔ آپ کے اکثر و بیشتر اشعار عصری مسائل اور سیاسی بصیرت کے آئینہ دار ہوتے ہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں جناب اظہر عنایتی سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم سب کو محظوظ فرمائیں۔ جناب اظہر عنایتی۔ آپ اس کا چہرہ میں پسند نہ، اس کو ملاحظہ فرمائے، میں غزل سے پہلے کچھ شعر پیش کرتا ہوں۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے، اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ ملاحظہ کریں کہ تعریف
کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی، تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی، اٹھا تو میرے عیب ہزاروں گنائے گا۔ تعریف کر رہا ہے ابھی تک جو آدمی، اٹھا تو میرے عیب ہزاروں گنائے گا۔ اس راستے میں جب کوئی سایہ نہ پائے گا، یہ آخری درخت بہت یاد آئے گا۔ اور کچھ شعر ملاحظہ کر لیں گے۔ وہ تڑپ جائے اشارہ کوئی ایسا دینا، وہ تڑپ جائے اشارہ کوئی ایسا دینا، اس کو خط لکھنا تو میرا بھی حوالہ دینا۔ وہ تڑپ جائے اشارہ کوئی ایسا دینا، اس کو خط لکھنا تو میرا بھی حوالہ دینا۔ اور یہ شعر ملاحظہ کریں کہ اس قیامت کی جب اس شخص کو آنکھیں دی ہیں، اس قیامت کی جب اس شخص کو آنکھیں دی ہیں، اے خدا خواب بھی دینا تو سنہرا دینا۔ اس قیامت کی جب اس شخص کو آنکھیں دی ہیں، اے خدا خواب بھی دینا تو سنہرا دینا۔ اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا۔ اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا۔ اور ہے یہی رسم بڑے شہروں میں وقت رخصت، ہے یہی رسم بڑے شہروں میں وقت رخصت، ہاتھ کافی ہے ہوا میں یہاں لہرا دینا۔ ہے یہی رسم بڑے شہروں میں وقت رخصت، ہاتھ کافی ہے ہوا میں یہاں لہرا دینا۔ اپنی تصویر بناؤ گے تو ہوگا احساس، کتنا دشوار ہے خود کو کوئی چہرہ دینا۔ آپ کے لیے مقید نہیں ہے جناب۔ جی میں عرض کروں گا بالکل۔ اب کچھ زندگی کے آثار ہوئے، میں غزل پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ اب یہ معیار شہریاری ہے، یہ معیار شہریاری ہے۔ اب یہ معیار شہریاری ہے، اب یہ معیار شہریاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے۔ اب یہ معیار شہریاری ہے، کون کتنا بڑا مداری ہے۔ اور یہ خاص طور سے شعر ملاحظہ کریں گے۔ ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، 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 اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، ہم نے روشن چراغ کر تو دیا، اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے، اب ہواؤں کی
ذمہ داری ہے. بھائی ناہید باتیں تو پھر بھی ہو سکتی ہیں. میں یہ ہم نے روشن چراغ کر تو دیا, ہم نے روشن چراغ کر تو دیا, اب ہواؤں کی ذمہ داری ہے. صرف باہر نہیں محاذ کھلا, صرف باہر نہیں محاذ کھلا, میرے اندر بھی جنگ جاری ہے. صرف باہر نہیں محاذ کھلا, صرف باہر نہیں محاذ کھلا, میرے اندر بھی جنگ جاری ہے, میرے اندر بھی جنگ جاری ہے. کون رہتا ہے اپنی حد میں یہاں, 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 کس کو احساس ذمہ داری ہے, کس کو احساس ذمہ داری ہے. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ کس کو احساس ذمہ داری ہے, عمر بھر سر بلند رکھتا ہے, عمر بھر سر بلند رکھتا ہے, عمر بھر سر بلند رکھتا ہے. یہ جو انداز انکساری ہے, یہ جو انداز انکساری ہے, عمر بھر سر بلند رکھتا ہے. یہ جو انداز انکساری ہے, اب یہ معیار شہریاری ہے, کون کتنا بڑا مداری ہے. میں سنا میں اس غزل تک آ رہا ہوں, آپ وہیں آ رہا ہوں. ملاحظہ کریں میں چند شعر اور پیش کر کے پھر وہ غزل پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں کہ ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے, ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے. ہر ایک رات کو مہتاب دیکھنے کے لیے میں جاگتا ہوں تیرا خواب دیکھنے کے لیے. شعر ملاحظہ کریں کہ عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا, عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا, ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے. عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا, ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے. اور پڑوسیوں نے غلط رنگ دے دیا اظہر, پڑوسیوں نے
غلط رنگ دے دیا اظہر، وہ چھت پہ آیا تھا مہتاب دیکھنے کے لیے، پڑوسیوں نے غلط رنگ دے دیا اظہر، وہ چھت پہ آیا تھا مہتاب دیکھنے کے لیے۔ اور کچھ شعر ملاحظہ کریں کہ آداب ہمارے گاؤں عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا، عجیب سا ہے بہانہ مگر تم آ جانا، ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے، ہمارے گاؤں کا سیلاب دیکھنے کے لیے۔ اور کچھ شعر ملاحظہ کر لیں کہ اجاڑ ٹوٹے کشادہ گھروں سے جانے گئے، اجاڑ ٹوٹے کشادہ گھروں سے جانے گئے، ہم اپنے شہر کے پس منظروں سے جانے گئے، اجاڑ ٹوٹے کشادہ گھروں سے جانے گئے، ہم اپنے شہر کے پس منظروں سے جانے گئے، ہم اپنے شہر کے پس منظروں سے جانے گئے۔ اور یہ شعر خاص طور سے ملاحظہ کریں کہ عجب ادا تھی، عجب سربلند لوگ تھے وہ، عجب ادا تھی، عجب سربلند لوگ تھے وہ، کہ مقتلوں میں بھی اپنے سروں سے جانے گئے، عجب ادا تھی، عجب سربلند لوگ تھے وہ، کہ مقتلوں میں بھی اپنے سروں سے جانے گئے، کہ مقتلوں میں بھی اپنے سروں سے جانے گئے۔ میں اس غزل کے جس کے لیے حکم ہوا ہے اس کے شعر پیش کیے دیتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، گھر تو ہمارا شولوں کے بہت گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا، لیکن تمام شہر جانے گھر تو ہمارا شولوں کے نرغے میں آ گیا، لیکن تمام شہر اجالے میں آ گیا۔ ملاحظہ فرمائیں یہ شعر کہ کچھ دیر تک تو اس سے، شعر سن بھائی، میری گفتگو رہی، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یہ ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا، ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراش لیے ہوئے، غیبتوں کی خراش، ہونٹوں پہ غیبتوں کی خراشیں لیے ہوئے، یہ کون آئینوں کے قبیلے میں آ گیا، یہ کون آئینوں کے
قبیلے میں آ گیا، آندھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی، آندھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی، مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا، آندھی بھی بچپنے کی حدوں سے گزر گئی، مجھ کو بھی لطف شمع جلانے میں آ گیا، وہ مجھ سے تیز دھوپ میں تھا ہم سخن مگر، وہ مجھ سے تیز دھوپ میں تھا ہم سخن مگر، محسوس ہو رہا تھا کہ سائے میں آ گیا، محسوس ہو رہا تھا کہ سائے میں آ گیا، اس کو بھی دشمنی پہ ندامت بہت تھی آج، اس کو بھی دشمنی پہ ندامت بہت تھی آج، میں بھی کما لیے ہوئے خیمے میں آ گیا، اور یہ آخری شعر نظر کر رہا ہوں کہ یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ، یہ بھی رہا ہے کوچے جانا میں اپنا رنگ، آہٹ ہوئی تو چاند دریچے میں آ گیا، آہٹ آپ جیسی مرضی۔ ایک صاحب کی معشوقہ کا نام تھا فسانہ، تلفظ کی خرابی کا نتیجہ زمانے کو جمانہ کہہ رہا تھا، پٹا عاشق فسانہ کی گلی میں فسانہ کو پھنسانا کہہ رہا تھا۔ یہ قطعہ ہے جناب ساغر خیامی صاحب کا۔ ساغر خیامی صاحب ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، آپ لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، جو دلی کی بربادی کے بعد اردو کا دوسرا سب سے بڑا مرکز رہا ہے، اور جہاں اب بھی خال خال قدیم تہذیب، شائستگی اور وزاداری کے نمونے دیکھنے کو مل جائیں گے۔ آپ کے بڑے بھائی ناظر خیامی صاحب مرحوم اپنے وقت کے مشہور و معروف مزاح نگار شاعروں میں تھے۔ مجھے ان کے ساتھ کئی بار مشاعروں میں شرکت کا اتفاق ہوا۔ ان کے اچانک
انتقال کے بعد ساغر خیامی صاحب کو کچھ 2-4 بار سننے کا اتفاق ہوا، وہی لب و لہجہ، وہی اسٹائل۔ بہت جلد ہی آپ نے مرحوم ناظر صاحب بلکہ ان سے بڑھ کر شہرت حاصل کر لی۔ شعر پڑھنے کا خاص اسٹائل آپ کی مزاح نگاری کو 4 چاند لگا دیتا ہے اور سامعین لوٹ پوٹ ہو جاتے ہیں، جس کا تجربہ ابھی آپ کو ہو جائے گا۔ آپ مشاعروں کی نظامت بھی بہت اچھی کرتے ہیں۔ آپ کی ایک نظم کرکٹ میچ خاصی مشہور ہوئی، لیکن مجھے لوگوں کی یہ حرکت انتہائی نامعقول معلوم ہوتی ہے کہ وہ بار بار ایک ہی چیز کو کیوں سننا چاہتے ہیں۔ شاعر کو اس کی مرضی پر چھوڑنا چاہیے تاکہ وہ اپنی جدید ترین اور بہترین تخلیقات سے سامعین کو محظوظ کر سکے۔ میں جناب ساغر خیامی صاحب سے گزارش کرنے سے پہلے ان کے کچھ سنجیدہ شعر بھی آپ کو سنا دوں کہ آخری بار انہیں دیکھتے چلیے ساغر، پھر کوئی مرکز فردوس نظر ہو کہ نہ ہو۔ آپ یہ سوچیں کہ مزاح نگار جو ہے وہ حقیقت میں مزاح نگار اچھا وہی ہوتا ہے جو اچھے سنجیدہ شعر کہہ سکتا ہو۔ ہم سے مانوس، اس غزل کا مطلب ہے ہم سے مانوس ستاروں کی نظر ہو کہ نہ ہو، ہم کو جینا ہے بہرحال سحر ہو کہ نہ ہو، اور آج تو نقش قدم کے تیرے بوسے لے لوں، کل نہ جانے یہ تیری راہ گزر ہو کہ نہ ہو۔ ان سنجیدہ تخلیقات کے خالق جناب ساغر خیامی صاحب تشریف لائیں۔ جگہ کہاں ہے یہاں دم تلا کھلانے کی؟ یہ بولا دلی کے کتے سے گاؤں کا کتا، کہاں سے سیکھی ادا تو نے دم دبانے کی؟ وہ بولا دم کے دبانے کو بزدلی نہ سمجھ، جگہ کہاں ہے یہاں دم تلک کھلانے کی؟ دیکھیں، جب ہم لوگ کوئی سودا خریدتے ہیں تو یہ پوچھتے ہیں یہ سنترے کیسے دیے، کیلے کیسے دیے۔ یہ 4 مصرے وہیں سے مجھے ملے۔ یہ کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے، یہ انڈے کیسے دیے ہیں ہمیں بھی بتلائیں۔ کہا یہ کان میں انڈا فروش کے ہم نے، یہ انڈے کیسے دیے ہیں ہمیں بھی بتلائیں۔ بگڑ کے کہنے لگا وہ دیے کا کیا مطلب، طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائیں۔ بگڑ کے کہنے لگا وہ دیے کا کیا مطلب، طریقہ پوچھ رہے ہیں کہ بھاؤ فرمائیں۔ دیکھیے، جوانی میں لوگ اچھی اچھی تصویریں کھنچواتے ہیں، لیکن وہی تصویریں جب ان کے بچے دیکھتے ہیں تو اپنے باپ کو بھی نہیں پہچانتے۔ یہ 4 مصرے، کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ وہ بولی یہ تمہارے باپ ہیں۔ بیٹے نے پوچھا پھر تمہارے ساتھ کمرے میں وہ گنجا کون رہتا ہے؟ کہا بیٹے نے ایک تصویر، کہا بیٹے نے ایک تصویر اپنی ماں کو دکھلا کر، یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ یہ کس نے نام میرے باپ کا فوٹو پر لکھا ہے؟ اب مصرے ہی بھول گئے، چلیے ہوگا کچھ دوسرا۔ دہلی میں ایک آموں کا میلہ لگا تو اس میں ایک مشاعرہ، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ چاہے بھینسوں کا میلہ ہو تب مشاعرہ ہوتا ہے، چاہے آموں کا ہو مشاعرہ ضرور ہوتا ہے۔ تو یہ آموں کا میلہ پورے ہندوستان سے آم آئے ہوئے تھے، تو یہ میں نے 4 مصرے آموں کی تعریف میں کہے، اہل نظر و اہل علم کا مجمع، کہ تجربہ ہے
تجربہ ہے ہمیں محبت کا، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے، عام تیری یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ لنگڑوں پر کون مرتا ہے۔ آپ یہ تیری خوش نصیبی ہے، ورنہ لوگوں کو کون مرتا ہے؟ کیا تجربہ ہے ہمیں محبت کا، دل حسینوں سے پیار کرتا ہے، عام تیری یہ خوش نصیبی ہے، ورنہ لنگڑوں پر کون مرتا ہے۔ دیکھیں ابھی جدے میں مشاعرے ہو رہے تھے پچھلے مہینے، تو ایک شاعرہ اچھی خاصی موٹی تازی اس زینے پر سے گر گئی، تو شاعر آسمان پر سے بھی گرتا تو وہ اٹھاتا نہیں، لیکن 25 دوڑے اٹھانے کے لیے ہر یہ شخص یہ پوچھ رہا تھا کہ آپ کی کمر میں چوٹ تو نہیں آئی؟ موٹی تازی تھی، ملاحظہ فرمائے کہ ہم تو شاعر ہیں جو پتھر کو گوہر کہتے ہیں، کلچڑی کو بھی محبت میں قمر کہتے ہیں۔ عشق انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، لوگ کمرے کو محبت میں کمر کہتے ہیں۔ عشق انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے، لوگ کمرے کو محبت میں کمر کہتے ہیں۔ یہ 4 مصرے مقصد بھائی کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ہمیں یہاں آج کل پولیس والے بہت شاعری کر رہے ہیں، ہوتا یہ کہ ان کی مشاعروں میں ڈیوٹی لگتی ہے، وہ گھر جاتے ہیں شاعر ہو جاتے ہیں۔ یہ 4 مصرے کہ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شاعر کر دیا، محفل شعر و سخن میں بھیج کے سرکار نے، ایک قیدی صبح کو پھانسی لگا کر مر گیا، رات بھر غزلیں سنائی اس کو تھانے دار نے۔ رفتہ رفتہ ہر پولیس والے کو شاعر کر دیا، محفل شعر و سخن میں بھیج کے سرکار نے، ایک قیدی صبح کو پھانسی لگا کر مر گیا، رات بھر غزلیں سنائیں اس کو تھانے دار نے۔ ابھی ہمیں یہاں دہلی میں کوئی 5-6 مہینے پہلے 150 روپے کلو نمک ہو گیا تھا، تو یہ 4 مصرے میں نے کہے کہ کہاں نکلتی ہیں نمکین صورتیں گھر سے، کہاں نکلتی ہیں نمکین صورتیں گھر سے، نمک کی شہر میں قیمت جو چڑھ گئی پیارے، نمک حلالوں کی یوں ہی کمی تھی دنیا میں، نمک حراموں کی اوقات بڑھ گئی پیارے، نمک حلالوں کی یوں ہی کمی تھی دنیا میں، نمک حراموں کی اوقات بڑھ گئی پیارے۔ دیکھیے ابھی ایک 15-20 دن پہلے ہم آسٹریلیا میں تھے، تو وہاں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب سڈنی پر ضرور قطع کوئی نہ کوئی شعر ہوں گے، لیکن اس قطعے کو آپ لوگ کوئی طنز میں نہ لیں، بالکل مزاحیہ اور پیور مزاحیہ قطعہ ہے، ذرا سا بھی طنز میں اس کے اوپر کوئی صاحب غور نہ فرمائے۔ یہ 4 مصرے کہ سڈنی آ کر پتہ چلا ساغر، جب لڑی آنکھ ان حسینوں سے، 60 برسوں سے اپنے ملک میں ہم عشق فرما رہے ہیں بھینسوں سے۔ سڈنی آ کر پتہ چلا ساغر، جب لڑی آنکھ ان حسینوں سے، 60 برسوں سے اپنے ملک میں ہم عشق فرما رہے ہیں بھینسوں سے۔ میں اور سنا رہا ہوں۔ دیکھیے مشاعروں میں یہ ہوتا ہے کہ شاعروں کے جوتے کھو جاتے ہیں،
میرے بھی کھو گئے تو میں نے 4 مصرے پڑھے کہ مل جائیں گے، لیکن جواب کیا ملا وہ 4 مصروں میں؟ ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے، ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے، ابھی اتنے آئیں گے۔ گنتے نہیں بنیں گے، اتنے آئیں گے۔ ایک شب ہمارے بزم میں جوتے جو کھو گئے، ہم نے کہا بتائیے گھر کیسے جائیں گے؟ کہنے لگے کہ شعر سناتے رہو یوں ہی، گنتے نہیں بنیں گے، ابھی اتنے آئیں گے۔ دیکھیے، دنیا کا سب سے پہلا آدمی آدم اور سب سے پہلی عورت حوا، یہ ہمارا ایمان ہے۔ یہ 4 مصرے، لیکن یہ بھی مزاحیہ ہیں، کوئی تنزیہ نہیں۔ مولانا فرمایا کہ پہلے ہی آدمی ہوا آدم، اپنا آغاز کتنا اچھا ہے، آخری ہوگی کیا خدا جانے، پہلی عورت کا نام حوا ہے۔ پہلے ہی آدمی ہوا آدم، اپنا آغاز کتنا اچھا ہے، آخری ہوگی کیا خدا جانے، پہلی عورت کا نام حوا ہے۔ اب ہمارے یہاں ہندوستان میں ادھر جاڑے آئے اور 20-20 روپے کے کوٹ پتلون سڑکوں میں بکنے لگتے ہیں۔ یہ 4 مصرے میں نے تبھی سے کوٹ پتلون پر نہیں چھوڑ دیا۔ مولانا فرمائے کہ لولی یہ کوٹ اور یہ پتلون ٹاپ کے، چرچے حضور ہوں گے حسینوں میں آپ کے، کل رات میری بیوی یہ بولیں خرید لو، گورے مرے ہیں اب کے تمہاری ہی ناپ کے۔ کل رات میری بیوی یہ بولیں خرید لو، گورے مرے ہیں اب کے تمہاری ناپ کے۔ دہلی کی سڑکوں پر نکلیے تو دکاندار گھیر لیتے ہیں، یہ لے لو وہ لے لو، جانا کہیں راستہ روک کے کھڑے ہو گئے تو میں نے ایسی چیز مانگی کہ اس کے پاس نہیں ہوگی اور میری جان چھوٹ جائے گی، لیکن وہ بھی تھی۔ مولانا فرمائیں کہ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے۔ بولا دکاندار کہ کیا چاہیے تمہیں، جو بھی کہو گے میری دکان پر وہ پاؤ گے۔ میں نے کہا کہ کتے کے کھانے کا کیک ہے، بولا یہیں پر کھاؤ گے یا لے کے جاؤ گے۔ دیکھیے اس نظم کا عنوان ہے، میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں لیکن جتنا بھی ممکن ہوگا آپ کو نیا سناؤں گا، لیکن یہ نظم شاید آپ لوگوں نے کسی نے ایک ہی آدھ نے دیکھی ہوگی اس پر ویڈیو پر۔ اس نظم کا عنوان ہے بجلی گزر گئی۔ ہمارے یہاں 7-7 8-8 گھنٹے اور 10-10 گھنٹے بجلی جو ہے وہ نہیں آتی۔ ایک جگہ شادی ہو رہی تھی اور شادی کی پوری گہما گہمی تھی کہ بجلی چلی گئی، تو اس اندھیرے میں کون کیا کیا فائدے اٹھا رہا تھا وہ اس نظم۔ خدا فرمائے ایک ایک مصرع غور طلب، اساتذہ و اہل نظر کا مجمع۔ خدا فرمائے کہ شادی کے گھر سے جس گھڑی بجلی گزر گئی، دل بجھ گئے نگاہ سے تابے نظر گئی، کیسا مذاق اہل محبت سے کر گئی، کس کی خطا تھی دوستو اور کس کے سر گئی۔
اس تیرگی میں نقش شرافت کے مٹ گئے، لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے۔ لڑکی کسی نے چھیڑ دی اور شیخ پٹ گئے۔ یہاں سے نظم دیکھیں کہ دعوت کا کیا بیاں کریں ساغر کسی سے حال، گھیرے ہوئے تھے میز حسینان خوش جمال، مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال، معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیرمال۔ مہندی لگے وہ ہاتھ حسینوں کے لال لال، معلوم ہو رہے تھے اندھیرے میں شیرمال۔ اور ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا، میں شیرمال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا۔ ساغر بفضل تیرگی موقع جو پا گیا، میں شیرمال جان کے 2 ہاتھ کھا گیا۔ وہ کھائے جو ہاتھ چہرے پر دیکھا عتاب کو، پلٹے وہ گورے ہاتھ سے کالی نقاب کو، لے آئی جا کے شوہر افراسیاب کو، کر دو درست عاشق خانہ خراب کو۔ ارے قیمہ بنا کے رکھ دیا چہرے کی کھال کا، اب تک ہے یا ذائقہ اس شیرمال کا، اب تک ہے یا ذائقہ۔ اور بن دیکھیں کہ مرغے کے ارد گرد تھے ملا کھڑے ہوئے، باقی ڈشوں کے پیچھے تھے نیتا پڑے ہوئے، گویا زمین میں پاؤں ہوں ان کے گڑے ہوئے، ایک ہم تھے کھا رہے تھے جو چھولے سڑے ہوئے۔ وہ کھاتے تھے لوگ مرغے مسلم بھی ٹھاٹ سے، وہ کھٹا ہوا تھا جی میرا چاٹوں کی چاٹ سے، کھٹا ہوا تھا جی۔ وہ بن دیکھیں ایک ایک مصرع غور طلب کہ کرتے تھے والدین کو نور نظر تلاش، نرگس کی کر رہا تھا کوئی دیدہ ور تلاش، اندھوں کی طرح کرتے تھے سب بام و در تلاش، وہ تیرگی تھی پاؤں میں کرتے تھے سر تلاش۔ وہ کیا تھی خبر یہ سانحہ ہوگا دلہن کے ساتھ، ہیرو سے عقد اور ودائی ولن کے ساتھ۔ کیا تھی خبر یہ سانحہ ہوگا دلہن کے ساتھ، ہیرو سے عقد اور ودائی ولن کے ساتھ۔ تو نظم کا آخری بند کہ گرمی اڑائے دیتی تھی ہوش و حواس کو، پانی سے بھر رہا تھا میں اوندھے گلاس کو، جی چاہتا تھا آگ لگا دوں لباس کو، اور لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو۔ جی چاہتا تھا کہ آگ لگا دوں لباس کو، اور لائق بہو نے ٹھوک دیا جا کے ساس کو۔ جو آج کی بہو ہے وہی کل کی ساس ہے، جو آج کی بہو ہے وہی کل کی ساس ہے پھانس اس کے پاس تو بانس اس کے پاس ہے۔